السلام علیکم، ویلکم ٹو ٹائم ٹیلز ٹی وی۔ دوستوں، اسرائیل میں ریڈ کاؤ یعنی لال گائے کی قربانی کیوں ہو رہی ہے؟ میں یہ سارا قصہ آپ کو بہت آسان وے میں ایکسپلین کروں گا۔ اس کے لیے ہمیں مسجد الاقصیٰ کے بارے میں جاننا ہوگا۔ مسجد الاقصیٰ یروشلم میں موجود ہے اور ہم مسلمانوں کے لیے بہت امپورٹنٹ جگہ ہے۔ ہم مسلمان خانہ کعبہ اور مسجد نبی کے بعد اسے سب سے زیادہ مقدس مانتے ہیں۔ دوسری طرف یہودی کہتے ہیں کہ اس جگہ ہزاروں سال پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ٹیمپل موجود ہوتا تھا، جس کو 2 دفعہ گرایا گیا، جس طرح اسے آخری دفعہ رومنز نے گرایا تھا۔ اب یہ تیسری دفعہ یہاں یہی ٹیمپل تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ اس جگہ سے ان کا مسیحا بھی نمودار ہوگا، جس کا یہ انتظار کر رہے ہیں۔ اس لیے مسجد الاقصیٰ کی جگہ بھی ان کے لیے مقدس ہے، لیکن مسجد الاقصیٰ سمپلی مسلمانوں کی جگہ ہے اور آج بھی یہاں صرف مسلمان انٹر ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہاں سے ہی ان ریڈ کاؤز کی کہانی سامنے آتی ہے۔ دوستوں، ستمبر 2022 میں امریکہ سے اسرائیل 5 گائے منگوائی گئی، ایسی گائے جن کو دنیا بھر میں تلاش کیا جا رہا تھا، اور فائنلی انہیں یہ گائے امریکہ کی اسٹیٹ ٹیکسس سے مل گئی۔ یہ تمام گائے بالکل سرخ رنگ کی تھی، ان کے جسم پر ایک بال بھی ایسا نہیں تھا جو کسی اور رنگ کا ہو۔ ان کے پاؤں بھی لال رنگ کے تھے، اس لیے ایسی گائے ڈھونڈنا بہت مشکل تھا۔ انہیں ریڈ ہائفرز کہا جاتا ہے، ایسی گائے جنہوں نے نہ کبھی کسی بچے کو پیدا کیا اور نہ ہی ان سے کبھی دودھ نکالا گیا۔ ہر گائے کی قیمت $1,00,000 تھی، لیکن اسرائیل میں موجود یہودی ایسی گائے کیوں ڈھونڈ رہے تھے؟ دوستوں، جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ یہودی مسجد الاقصیٰ کی جگہ ایک ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں، لیکن یہاں یہودیوں سے زیادہ ہم زائنسٹ کا ورڈ استعمال کریں گے۔ ایک عام یہودی کو تو شاید اس کی اتنی فکر بھی نہ ہو، لیکن جو یہودیوں کی نیشنل موومنٹ ہے، جو یہ سارے کام پلان کرتے ہیں، انہیں زائنسٹ کہا جاتا ہے۔ بہرحال دوستوں، انہی کے مطابق اس ٹیمپل کو تعمیر کرنے کے لیے ان کو پیور یعنی پاکیزہ ہونا پڑے گا۔ اب ان کے اسکرپچرز میں اس پاکیزگی کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ لکھا ہے کہ ان کو لال گائے چاہیے ہوگی، ایسی گائے جو سر سے پاؤں تک بالکل لال ہوں، ان میں کوئی ڈیفیکٹ نہ ہو، اور ذبح کرتے ہوئے ان کی عمر 3 سال ہو۔ یہ لوگ ان کاؤز کو ذبح کریں گے اور ان کو جلا کر ان کی راکھ کو پانی میں ملا کر خود کو پاکیزہ کر لیں گے، اور پھر جا کر یہ مسجد الاقصیٰ کی جگہ ٹیمپل تعمیر کرنا شروع کریں گے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک سٹرکچر بھی تیار کرنا شروع کر دیا ہے جہاں یہ سب کچھ ہوگا۔ انہوں نے اس ٹیمپل کا ایک ماڈل بھی تیار کیا ہوا ہے، اور انہوں نے ان کاؤز کو ذبح کرنے کے لیے ٹولز بھی بنا لیے ہیں، جیسا کہ ہیرے کی چھری وغیرہ، یعنی انہوں نے اپنی تیاریاں پوری کی ہوئی ہیں۔ یہ بھی رپورٹ سامنے آئی ہیں کہ زائنسٹ آلریڈی مسجد الاقصیٰ کی بنیادوں کو کمزور کر رہے ہیں تاکہ بعد میں یہ اس کو شہید کر سکیں۔ ان کو بس یہ لال گائے چاہیے تھی جو اب ان کو مل گئی ہے۔ یہ تک کہا جا رہا ہے کہ یہ اس مہینے ان کاؤز کو ذبح کر دیں گے، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ مسجد الاقصیٰ کو شہید کرنے کی کوشش کریں گے، وہ جگہ جو ہم مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ مقدس ہے۔ 1969 میں بھی ایک زائنسٹ نے یہ کرنے کی کوشش کی تھی کہ ایک آدمی ڈینس مائیکل نے مسجد الاقصیٰ کے اندر آگ لگا دی تھی، جس سے یہاں کافی نقصان ہوا تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اب ظاہر ہے اگر مسجد الاقصیٰ کو شہید کرنے کی بات کی جائے تو یہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ یہاں تک کہ حماس نے اسرائیل سے جنگ کی ایک وجہ یہ بھی بتائی کہ یہ لال گائے اسرائیل میں آ چکی ہیں، اب یہ لوگ مسجد الاقصیٰ کو شہید کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ لیکن اب آپ یہ سوچیں کہ اگر اس مسجد کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی، ایسی جگہ جو ہم مسلمانوں کے لیے بہت مقدس ہے، اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے، دنیا میں ایک خطرناک جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ 2 ارب مسلمان اس پر اپنا ریئیکشن دیں گے۔ بہرحال مجھے نہیں لگتا یہ مسجد الاقصیٰ کو شہید کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اسرائیلی حکومت پر آلریڈی بہت پریشر ہے، اور یہ شاید مسجد الاقصیٰ کو شہید کرنے کا پلان نہ اپنائیں۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید ان کاؤز کو بھی ذبح نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ان کے کچھ لوگ مانتے ہیں کہ گائے کی ایج 3 سال سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، تو شاید ان کاؤز کو بعد میں ذبح کیا جائے۔ خیر، آگے کیا ہوگا وہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔